بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چند دن پہلے فرانس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس بات کو مؤخر کر کے پہلے تو میں اپنی KPK کی IG کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے IG صاحب کہ مدارس والے لاوارث ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے چھوٹا سے دھماکہ کہا ہے، چھوٹا سے واقعہ کہا ہے۔ آپ اپنی گریبان میں خود جان کے دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ آپ کے گھر میں آ جائے یا آپ کے گھر کا کوئی فرد مر جائے تو آپ کے اوپر کیا صدمہ گزرے گی، آپ کو کتنی پریشانی لاحق ہوگی۔ تو IG صاحب، یہ مدارس والے اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے آ کر قوم سے آپ معافی مانگیں، کیونکہ اب مدارس والے نکل چکے ہیں اور ان کے خلاف دھماکہ ہوتا بھی ہے تو مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر، علماء کے اوپر دھماکے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ عوام کی اپیل ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے، ان کو اس وقت تک مسلمان کو سکون نہیں ملے گی۔ ایک طرف تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں کی دل آزاری مسلمانوں کی دل آزاری کہا جاتا ہے۔ اس کو تو جرم نہ کہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ جرم ہے، یہ ایک عظیم گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یہ مسلمان اور انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ ہے کہ جب بامیان کے اندر بم کو توڑ لیا گیا، بامیان کے اندر ایک بت کو، جس وقت طالبان کی حکومت تھی، انہوں نے بت کو توڑ لیا تھا اور یہاں پاکستان میں قائد جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی فرانس کی سفیر کے ساتھ ملاقات ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ تو اس بت توڑنے کے بعد جب ان کی ملاقات کا ٹائم آ گیا تو ان کو احتجاجاً منسوخ کر دیا گیا۔ آپ کو بت کے اوپر اتنا افسوس اور صدمہ ہوتا ہے تو کیا پھر ہمیں اپنی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے اور یا ان کے خاکے بنانے پہ ہمیں افسوس نہیں ہوگی، ہمیں صدمہ نہیں ہوگی؟ تو چونکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آج چونکہ ہمارے قائد نے بھی یہی فرمایا ہے کہ فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، سارے کے سارے مسلمان اس مصنوعات کے بائیکاٹ کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تاجر حضرات کو بتایا کہ جو مال آپ نے لیا مارکیٹ میں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کے اماؤنٹ آپ نے دیا ہے، بے شک وہ لے، لیکن اس کے علاوہ اور مال فرانس سے نہ لے، اور ان کے ساتھ چاہے حکومت ہو یا عوام ہو، مزید تجارت ان کے ساتھ نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات یا سفارتی تعلقات قائم رکھیں گے تو اس سے ہمارے مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہیں، اور یہ آج نہیں پھر کل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے اور یہ ملعون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی لوگوں سے بائیکاٹ رکھنا، اور ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، تعلق تو ختم کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے تعلقات مزید ان کے ساتھ قائم نہیں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد قائد جماعت نے جو کچھ فرمایا اس کو ذرا ملاحظہ فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔